أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، آج کی تراویح میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں تلاوت کی گئیں. آج کی تراویح کی پہلی رکعت میں جن آیتوں سے تلاوت شروع کی گئی ان آیتوں کا تعلق سود اور سود کی مذمت اور سود خور کی مذمت پر وارد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ روز قیامت اپنی قبروں سے ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی انسان جسے شیطان چھو لیتا ہے، شیطان چھونے کی وجہ سے مجنون بن کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ذالک بأنہم قالوا، یہ سزا انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت، لین دین بھی سود کی طرح ہے. اللہ نے کہا: حل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے خرید و فروخت کو، لین دین کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر کھایا نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان کی، سود خور کی مذمت بیان کی ہے. سود معاشرے کا ایک بہت بڑا ظلم ہے، نہ ختم ہونے والا ظلم ہے، غریبوں کے خون چوسنے والا معاملہ ہے. اسلام نے سود کو حرام کیا، سود لینے کو حرام کیا، سود دینے کو حرام کیا، اور جو
سود خوری کے معاملے میں ساتھ دیتا ہے یا اس میں کسی بھی طرح حصہ لیتا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں اخوت، ہمدردی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کو ساتھ دینے، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جس معاشرے میں، جس سماج اور سوسائٹی میں سود کا نظام ہو، سود خور پائے جاتے ہوں، اس معاشرے سے ہمدردی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ سود دینے والا جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تکلیف اور پریشانی میں ہیں، تو اس کے دل میں اسے مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے اسے مزید اور تکلیف دینے، مزید اس کے خون چوسنے اور اسے استحصال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بہت ہی زیادہ مذمت کی ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ قرآن مجید میں سود کی مذمت، سود کی حقیقت بیان کرنے کے لیے جو الفاظ، جو اسلوب اور جو جملے اختیار کیے گئے ہیں، شرک کے بعد اس سے خطرناک جملے کسی اور برائی کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سود کی مذمت کے بارے میں جو آیتیں اور احادیث آئی ہیں وہ اس قدر خطرناک اور وعید والی ہیں، اس قدر دھمکی والی ہیں کہ اس سود کے علاوہ کسی اور برائی کے لیے اتنے خطرناک وعیدیں نہیں آئیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ شرک کے بعد سود کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور سود خور کو جان لینا چاہیے کہ جو سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے وہ گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو معاملہ تمہارے پاس باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا حوالہ دے کر کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملے کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سودی لین دین کو تم نے چھوڑا نہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے اندر یہ جرأت ہوگی، کس بندے کے پاس یہ ہمت ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی بندہ سودی لین دین کا معاملہ کرتا ہے یا سودی معاملے میں حصہ لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ سود ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ سود لعنت ہے، سودی لین دین لعنت ہے، سودی لین دین کرنے والا ملعون ہے، اللہ اس کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سودی لین دین کا معاملہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، سود کا رواج بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اسلام نے مکی زندگی میں سودی لین دین کے معاملے میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ بہت سارے برائیوں کے تعلق سے اللہ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مکی زندگی میں زیادہ تر عقیدے کے اصلاح، ایمان کے اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے میں بھی سودی لین دین کے معاملے کو بہت زیادہ پایا، یہودیوں کو سودی لین دین کرتے ہوئے پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ پیش کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ربا الجاہلیہ موضوع،
کہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جو جو سود کے معاملات ہوئے تھے سب کو میں ختم کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں، میرے خاندان والے، میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سودی معاملے کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو ختم کر دیا۔ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو یا سود کھانے کو ہلاک کرنے والا گناہ، ہلاک کرنے والا جرم قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کو ہلاک کرنے والا گناہ قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 73 بابا، کہ سود کے 73 دروازے ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ، اس میں سب سے کم تر درجہ، سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ سود لینے پر جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ یہ درجہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، کہ آدمی سود کا 1 درہم کھائیں جانتے بوجھتے، اشد من 36 زنیہ، کہ یہ 36 مرتبہ زنا سے بہت خطرناک ہے۔ سود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے خطرناک جرم قرار دیا۔ زنا سے خطرناک جرم ہے سود لینا، سود دینا۔ اور سودی لین دین کے معاملے میں اس سے بڑی خطرناکی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شریک ہر انسان پر، ہر آدمی پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ پھر صحابی کہتے ہیں ہم سوا، کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا، سودی معاملے میں گواہ بننے والے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، اور کہا کہ سودی لین دین کے معاملے میں جو لعنت اترتی ہے سب اس لعنت میں برابر ہیں۔ لکھنے والا برابر ہے، گواہی دینے والا برابر ہے، کھانے والا برابر ہے، اور دینے والا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ بینک کا معاملہ سودی نظام کے تحت چلتا ہے، اسی لیے علماء اکرام نے بینک میں کام کرنے یا وہاں جاب کرنے کو حرام قرار دیا، کیونکہ بینک میں کام کرنے والا سودی لین دین پر لکھتا ہے یا گواہی دینے والا ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سودی لین دین کی خطرناکی کو، اس کی قباحت کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو آدمی سودی لین دین کرتا ہے اس کا انجام روز قیامت کیسے ہوگا؟ اس کا انجام کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور کہا کہ انطلق۔ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہا گیا انطلق، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نظارے، مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے دریا کو بھی دیکھا جو خون کا دریا تھا۔ خون کے دریا میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور اس دریا کے کنارے ایک آدمی جس کے پاس بہت سارے ڈھیر سارے کنکریاں ہیں۔ جو آدمی اس خون کے ندی میں
درمیان میں ہے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد کنارے پر پہنچتا ہے۔ جیسے وہ کنارے پر پہنچتا ہے، اس کنارے پر کھڑے آدمی جو اس کے پاس کنکری ہے، کنکریوں سے مار کر اسے دوبارہ دریا کے درمیان میں بھیج دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، وہ ملائکہ تھے، ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو بڑی مشکل سے تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچ رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ بچنے کے قریب آ رہا ہے تو اسے مار کر دوبارہ اسی سزا میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، یہ سود خور تھا، دنیا میں سودی معاملہ کیا کرتا تھا، سودی لین دین کیا کرتا تھا، اور اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے تک اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ قیامت قائم ہونے تک اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ قیامت قائم ہونے تک خون کی ندی میں تیرتے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اس قدر خطرناک انجام سود خوروں کا بتلایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل روز قیامت جب سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سود خور کو ایسے اٹھایا جائے گا جیسا کہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، کہ کسی کو شیطان چھو جائے، کسی پر جن سوار ہو جائیں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ کل روز قیامت سود خور اپنے قبر سے اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا گویا کہ اس پر جن سوار ہیں۔ اس کی حکمت بتلاتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اس کی حالت یہ دیکھیں تو لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ سودی لین دین کے معاملے میں یہ آدمی ملوث تھا، لوگ اس کے حرکت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ اور سودی لین دین کرنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی آدمی سود کے معاملے میں کچھ بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو اس کے لیے خطرناک عذاب تیار کر رکھے ہی، لیکن دنیا میں بھی سود کے برے اثرات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سود کی وجہ سے اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی۔ جو آدمی اللہ کی مخالفت کرے، جو آدمی اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو، کیا وہ آدمی سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ اس آدمی کے مال میں، دولت میں برکت آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سودی لین دین والے تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، جب میں کسی کو سود دوں، واپس میں میرے 1000 کے بدلے 1100 دیتا ہے، میرے مال میں تو اضافہ ہوا، یہ مال میں گنتی میں اضافہ ہوا، لیکن حقیقت میں برکت اس میں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت ختم کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی آدمی سودی معاملہ کرتا ہے ہمیشہ حرص کا شکار ہوتا ہے، ہمیشہ اسے زیادتی کی خواہش لگی رہتی ہے کہ کون آدمی میرے جال میں پھنس جائے، میں اسے سود دے کر میں اس سے زیادہ مال لے سکوں۔ ہمیشہ حرص میں رہتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائیوں میں یا بیماری میں یا حادثات میں ملوث کر کے، شکار کر کے اس کے مال کو ختم کر دیتے ہیں۔ آدمی بظاہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی کرتے ہیں، برکت ختم کر کے۔ اسی طرح جس قوم میں، جس معاشرے میں سودی لین دین ہو، اس قوم اور اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو آدمی سودی لین دین کو آسان سمجھ لیں، سودی لین دین کے معاملے کو آسان سمجھ لیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، مباح کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، کہ جو کوئی قوم یا جو کوئی جماعت زنا اور سود کو معمولی سمجھ لے، اس کے معاشرے میں عام ہو جائے، وہ لوگ اپنے آپ کو، اپنی بستی پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ اس معاشرے سے، اس قوم سے، اس بستی سے اللہ تبارک و تعالی امن کو ہٹا دیں گے، خوف اور ڈر کا ماحول پیدا کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بستی والے پر طرح طرح کے عذاب
पकड़ भेजते रहेंगे। इससे हमें गौर करना चाहिए कि सूदी लेन देन की वजह से बस्तियां हलाक हो जाती हैं, मुआशरे अल्लाह के अजाब के निशाने पर आ जाते हैं। इसी तरह जो आदमी सूदी लेन देन करता है, अल्लामा इब्न दकीक अल-ईद रहमहुल्लाह ने लिखा है कि सूदी लेन देन करने वाले के मामले में लोगों का तजुर्बा है, लोगों का मुशाहदा यह है कि वो बुरी मौत मरता है, बुरी मौत मरता है। इब्न दकीक अल-ईद कहते हैं आकिलुर रिबा मुजर्रबुन लहू सुउल खातिमा, कि जो सूद खाता है उसे अच्छी मौत नसीब नहीं हो, हुस्ने खातिमा नसीब नहीं होगा, उसके मौत के मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब नहीं होगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में सजा के तौर पर सुए खातिमा बुरी मौत अता करेंगे। तो इसीलिए हमें सूदी लेन देन के मामले की खतरनाकी को समझना है। हमारे माशरे में, हम जिस बस्ती में, जिस समाज में और जिस निज़ाम में हम जी रहे हैं, यहाँ हर जगह सूद है। हमारे हर आदमी के बैंक में हिसाब खुले हुए हैं, अकाउंट खुले हुए हैं। बहुत सारे के मामलात ऐसे होते हैं कि सूदी लेन देन हुआ करते हैं। और जब कभी हम लेन देन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जाने अनजाने में सूदी लेन देन कर जाते हैं, जिसकी बहुत सारी सूरतें, बाज़ सूरतें ऐसे आम हो चुकी हैं, सूद होने के बावजूद लोग उसे सूद नहीं समझते। उनमें से एक अहम चीज़ जो आज के ज़माने में नए तौर पर जो समझ में आती है वो है गोल्ड स्कैम्स। इस्लाम ने ये शर्त करार दिया कि अगर कोई आदमी सोना चांदी खरीदे तो जिस मजलिस में खरीदता है उसी मजलिस में उसे कब्जा अपने हिस्से में ले लेना है, अपनी मिल्कियत में उसको ले लेना है। अगर कोई आदमी सोना ले लेकिन कब्जा ना करें, उसको उसी आदमी के पास छोड़कर आ जाए तो ये जायज़ नहीं है, इसे रिबा कहते हैं, इसे भी सूद करार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ती। अल्लाह के रसूल ने कई चीज़ों को जिक्र करने के बाद फरमाया मसलन बिमसलिन सवाअन बिसवा यदन बियदिन, के हाथों हाथ लेना है। अब गोल्ड स्कैम जो होते हैं, आदमी हर माह अपने हिसाब से कुछ रकम स्कैम में जमा कर देता है, 10,000, 15,000, 20,000, और दुकानदार उसके हिसाब में उस दिन के हिसाब से ग्राम सोना लिख देता है। अब सवाल यह है कि जो सोना उसके हिसाब में आया, क्या उसने उसको कब्जा किया, उसकी मिल्कियत में आई? नहीं आई, तो सूद है। दूसरी बात यह है कि जो उसने खरीदा जो गोल्ड, और वो कोई नजर आने वाली चीज नहीं, उसने उसके हिसाब में 4 ग्राम लिख दिए, 5 ग्राम लिख दिए, वो एक नजर आने वाली चीज नहीं। और वो कौन सा सोना है, कौन सा जेवर है जो उसके हिसाब में आया, बस ग्राम के तौर पर उसने लिख दिया। उसने क्या खरीदा, क्या चीज उसके कब्जे में आई, कुछ नहीं मालूम, तो ये चीज चोरी हो गई, तो इसलिए इसको हराम करार दिया गया। आज हमारे बहुत सारे लोग इस मामले को न समझते हुए, बहुत सारे लोग मुलविस हैं, जो अच्छे अच्छे लोग जो है इस तरह इस मामले को सूद ना समझते हुए, वरना तो अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इस तरह करना कब्जा ना होने की वजह से सूद है तो छोड़ देंगे। इसे हमें समझना चाहिए। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, दोस्तों अहबाब में अगर कोई ये करते हैं तो उन्हें बतलाना चाहिए कि इस तरह करना मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सूदी लेन देन में दाखिल हो जाता है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन पुराने जेवरात देकर नए जेवरात खरीदते हैं, जेवर के बदले जेवर खरीदे, चांदी के बदले चांदी, सोने के बदले सोना खरीदें, वहां पर बराबरी होना जरूरी है, मुमासलत जरूरी है। 2 शर्तें जरूरी हुआ करती। अगर कोई आदमी सोना के बदले सोना खरीदे या चांदी के बदले चांदी खरीदे, या एक ही जिन्स की चीज, चावल के बदले चावल, गेहूं के बदले गेहूं, खजूर के बदले खजूर खरीदे, तो वहां पर 2 शर्तें हुआ करती। सबसे पहली शर्त यह है कि कब्जा हो जाना चाहिए, उसी मजलिस में आप अपने हिस्से में लेकर, अपनी मिल्कियत में लेकर आ। दूसरी शर्त यह है कि बराबरी, आपने 5 ग्राम दिए तो वहां से 5 ग्राम, चावल आप 100 किलो देते हैं तो 100 किलो वहां से भी। किस्म बदल सकती है लेकिन जिन्स एक होने की वजह से बराबरी जरूरी है। दिरहम देकर दिरहम खरीदते हैं तो बराबरी जरूरी है। हाँ, जिन्स बदल जाए तो वहां पर कब्जा जरूरी है लेकिन मुमासलत जरूरी नहीं। जैसे सोना देकर चांदी खरीदे, वहां पर मुमासलत जरूरी नहीं, बराबरी जरूरी नहीं, लेकिन कब्जा जरूरी है।
اب ہوتا یہ ہے کہ پرانے زیورات دے کر نئے زیورات خریدتے ہیں. 20 گرام دینے کے بعد وہ آدمی پرانے زیور کی وجہ سے آپ کو واپس 19 گرام دے. قبضہ تو کر لیا آپ نے، لیکن مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے ربا الفضل میں پڑ جائیں گے. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اسی طرح آج کے دور میں یہ جو آن لائن جو خریداری ہے بہت زیادہ ہے، اور دکاندار چیزوں کو زیادہ بیچنے کے لیے قسط وار ادا کرنے، EMI جسے ہم کہتے ہیں، قسط وار ادا کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں. اگر اس معاملے میں بینک داخل ہو جائے، کوئی تیسرا آدمی داخل ہو جائے، اس میں سودی معاملہ داخل ہو جاتا ہے. کیسے؟ بینک والا آپ کی خیر خواہی کبھی نہیں چاہے گا. اگر بینک درمیان میں آ کر یہ کہے کہ میں آپ کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں، آپ مجھے ادا کر دو، وہاں یہ شرط ضرور ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 12 مہینے میں یا 24 مہینے میں پوری رقم ادا نہیں کی تو آپ کو اس کے بعد ہر مدت پر آپ کو کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ دینا ہے، جسے سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ آپ دکان والے سے خریدے اور یہ شرط نہ ہو کہ اگر کسی وجہ سے آپ ادا کرنے سے رہ گئے تو دکاندار آپ کو مہلت دیں، کچھ وقت دیں کہ آپ بعد میں ادا کر دیں. اگر اضافے کی شرط رکھ دیں کہ یہ قیمت ہے، ہر مہینے آپ اتنے روپیے ادا کریں، نہ کرنے کی صورت میں آپ کو مہلت دیں، اضافہ نہ کرے، جائز ہے. نہ دینے کی صورت میں اضافہ کر دیں تو یہ سود میں پڑ جائیں گے. اس ساری چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی میں، ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ایک مشت دے کر ہم خرید نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم خریدنا، یا گھر ہیں خریدنے، یا کوئی بھی چیز ہے یہ خریدنے پر مجبور ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کیا وہ چیز سود پر نہ خریدیں تو کیا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی؟ زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی؟ نہیں، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو اس قدر معیاری بنا لیا کہ اگر ہم اس معیار کے مطابق زندگی نہ گزارے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس معیار پر پہنچنے کے لیے سودی لین دین کو آسان سمجھ جاتے ہیں. سودی لین دین بہت خطرناک ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہے. اللہ اس کے رسول نے لعنت کی. سودی لین دین کے معاملے کو اللہ اس کے رسول نے جنگ کے برابر قرار دیا ہے. کون آدمی چاہے گا کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے جنگ کی جرأت کریں؟ کوئی نہیں چاہے گا. تو اسی لیے سودی لین دین کے معاملے میں ہمیشہ ہر طرح سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کسی معاشرے میں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کبھی کبھار وہ محتاج ہو جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی مدد کرنے والے نہ ملے، وہ مجبوری میں بینک سے یا سود خوروں کے پاس جا کر سود لیتے ہیں، مجبوری کی صورت میں. ایسی صورت میں معاشرے کے مالدار افراد آگے بڑھ کر ان کی مدد کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ان پر انعام ہوگا. غریبوں کی مدد کر دینا یہ صدقہ قرار دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو 2 مرتبہ قرض دے، کسی کو 2 مرتبہ قرض دیں تو گویا کہ اس نے جتنا مال دیا اسے 1 مرتبہ صدقے کا ثواب مل جائے گا. آپ قرض میں دیں، آپ کو وہ مال واپس ملے گا، لیکن قرض میں اس کی مدد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مرتبہ کسی نے قرض دیا، مثلا کسی نے کسی فقیر کی یا محتاج کی، ضرورت مند کی 20,000 روپے مدد قرض میں دے دیا، دوبارہ اسے پھر 20,000 کی ضرورت ہوئی، اس نے 2 مرتبہ قرض دے دیے، تو 1 مرتبہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. گویا کہ آپ نے 40,000 یا 20,000 اللہ کے راہ میں صدقہ کیے. آپ کو 40,000 بھی مل جائیں گے اور 20 یا 40,000 کا صدقہ بھی آپ کو مل جائے گا. قرض دینے کو اللہ کے رسول نے صدقے سے تعبیر کیا، صدقے کی فضیلت بتلائی ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں سود کو مٹانے کے لیے بیت المال کا نظام ہونا چاہیے. یہ جو معاشرے کے جو بڑے افراد ہیں انہیں سوچ کر بیت المال کے نظام کو قائم کرنا چاہیے. اسلام نے اسی وجہ سے اس نظام کو قائم کیا تاکہ معاشرے سے اس طرح کے جو سودی لین دین والے یا رشوت کا معاملہ یا پریشانی کے معاملے میں غریبوں کی مدد ہو جائے. سود کے معاملے میں باتیں بہت زیادہ ہیں. جو باتیں آپ کے سامنے آئیں میں سمجھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنے مال کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار مجھے اور آپ کو حلال کمائی کرنے اور حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے.
پروردگار مجھے اور آپ کو ہر قسم کے حرام مال سے، حرام کمائی سے، حرام نوالے سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔